آئی لو محمد۔ آئیے آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آئی لو محمد کا مطلب کہ اللہ کے رسول سے محبت اور پیار کرنا۔ جو شخص کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کا پہننا، کھانا، طور طریقہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری محبت سڑکوں میں، جھلوسوں میں، پوسٹروں میں ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں 1400 سال پہلے کی بات، جس میں ایک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور دوسرے صحابی زید بن دسنہ تھے۔ جب کفار مشرکین نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا تو ان سے فرمایا، اے خبیب، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری جگہ اللہ کے رسول کو لایا جائے اور ہے نا تمہیں چھوڑ دی جائے تاکہ تم اپنے پریوار میں خوش اور خرم لوٹ سکو؟ تو دیکھیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ انہوں نے فرمایا، میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ اللہ کے رسول جہاں موجود ہے ان کو ایک کانٹا چبھے اور ان کے بدلے کی ساری تکلیف مجھے پہنچ جائے۔ تو یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ ایسے ہی زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری جگہ اللہ کے رسول کو لایا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں کہ اللہ کے رسول جہاں پر ہے ان کو ایک کانٹا چبھے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو جب دیکھا تو اللہ کے رسول کے سینے کے بٹن کھلے ہوئے تھے شرٹ کے، تو ان صحابی نے پوری زندگی اپنے سینے کے بٹن نہیں لگائے، بغیر بٹن کے شرٹ کو پہنا اور کہنے لگے، میں نے اللہ کے رسول کو اسی حالت میں دیکھا۔ یہ ہے محبت۔ اور آج ہم جلوس نکال رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں اور ہم یہ سب دشمنی کی چال بازیوں میں پھنس رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہی ہے جب ہم کوئی جلوس نکالتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو ہمارے بیچ میں شامل کر دیتے ہیں اور وہ پتھر برسا دیتے ہیں، یعنی کہ قانون کو توڑ دیتے ہیں، پولیس کے اوپر پتھر بازی کر دیتے ہیں ان کے کچھ لوگ، جس سے کیا ہوتا ہے دشمنوں کو موقع ملتا ہے، وہ ہمارے بڑے بڑے علماء کو تک اٹھا لیتے ہیں اس بہانے کیونکہ انہوں نے قانون کو توڑا، اور جو پتھر باز لوگ ہوتے ہیں وہ نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے دشمن مضبوط ہو جاتا ہے اور ہماری کمزوری پوری دنیا میں، پورے دیش میں نظر آ جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تو اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں جانیے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے جو آپ کی اتباع کرے گا اور آپ کے طور طریقے کے اوپر چلے گا ہم اس کو جنت عطا فرمائیں گے، یعنی کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ کیا ہمیں نا اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں؟ کیا ہماری چہرہ، ہمارا لباس، ہمارے کپڑے، ہمارا طور طریقہ، ہمارا رہن سہن سب اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر ہے؟ جیسے آپ سڑکوں کو اوپر آ رہے ہو، اس سے تو دشمنوں کو موقع مل رہا ہے آپ کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے۔ آئیے میں اس کے بارے میں ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے دھورے آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ تو نبی ہے، کل قیامت کے دن آپ انبیاء کے درجے میں چلے جاؤ گے اور ہمارا تو پتہ نہیں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت ہوگی جہنم، پتہ نہیں ہم کل قیامت کے دن آپ کے قریب ہوگے بھی یا نہیں۔ اس پہ اللہ کے رسول نے چپی ارشاد فرمائی، کچھ نہیں بولے۔ تو وہی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا، اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے جو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے طور طریقے پہ چلے گا، ہمارے لائے ہوئے دین کو آپ کے طریقے کے اوپر کرے گا تو ہم اس کو آخرت میں آپ کے اتنا قریب کر دیں گے جیسے دو انگلیوں کا فاصلہ ہے، اتنے قریب ہو جاؤ گے۔ تو کیا ہم یہ عمل کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہ کے رسول کے آخری الفاظ تھے، اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز کو ضرور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا۔ تو کیا ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں؟ ہم ان بازاروں میں، ان پوسٹروں میں نہ آئے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ فجر کی نماز ایسے پڑھنے آؤ جیسے تم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء کی قول ہے اور علماء ہمارے دین کے رہبر ہے، ان کی بات کو ضرور ماننا چاہیے ہمیں۔ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے گے، نبی کے طریقے کے اوپر چلے گئے تو انشاءاللہ یہ حکمران اور یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب اللہ ہمارے لیے مدد کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سڑکوں کو اوپر نہیں آؤ، آپ پوسٹر بازی نہیں کرو، آپ اللہ کے رسول کی اتباع کرو اور اللہ کے تمام احکاموں کو نبی کے طریقے کے اوپر کرو جو صحابہ نے کرا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا، دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ بس شرط ہے کہ ہمیں نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں جس کو ہم بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہے، بس ہم ذرا سے وہ دیکھتے ہیں اور سڑکوں کو اوپر آ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں سڑکوں کے بجائے مسجدوں میں آنا چاہیے، اللہ کے پاس آنا چاہیے، اللہ سے شکایت کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی، کیونکہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی آئی لو محمد اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو تو آج سے ہی ان کی اتباع کرنا شروع کر دو، ان کے طور طریقے کے اوپر چلنا شروع کر دو، تمہیں کامیابی خود ملے گی۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کی زندگی کو معمول بنا لیا تھا، ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں لے آئے تھے تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، حضرت عمر کو کہاں سے کہاں پہنچایا، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کری، خالد بن ولید کو کہاں پہنچایا جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن ایک تلوار کا نشان بھی ان کے بدن کے اوپر نہیں آیا، اللہ نے انہیں کیسی عزت دی، آج بھی ان کا نام عزتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں؟ تو آج سے نماز کی پابندی شروع کر دو۔ سب سے پہلے ایمان کا حصہ میں نماز ہے، نماز نہ چھوڑو، اللہ کے رسول کے آخری الفاظ کو سمجھو۔ اگر میری یہ بات اچھی لگی ہے یا آپ اس ویڈیو سے سہمت ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائے تاکہ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچانے میں کوئی جھجک نہ ہو۔